ہوگا کہ خدا تعالیٰ جس چیز کو بھی پیدا کیا، یعنی اللہ رب العزت نے جس چیز کو بھی پیدا کیا اس کے مناسب اس کی غذا بھی پیدا کیا۔ شیر کو پیدا کیا تو اس کے مناسب اس کی غذا گوشت کو بنا دیا، وہ جب کھائے گا تو گوشت ہی کھائے گا۔ بیل اور بکری کو پیدا کیا تو ان کے مناسب غذا گھاس پیدا کر دیا، جب یہ کھائیں گے تو گھاس ہی کھائیں گے، گوشت کبھی نہیں کھائیں گے، گائے بکری وغیرہ۔ ایسا ہی انسان میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں پیدا کی، ایک نفس اور دوسری چیز روح انسانی۔ روح اور نفس دو چیزیں پیدا کی۔ نفس کی غذا دنیا ہے، اور ہر وقت جو ہے نفس کو دنیا ہی کی طلب رہتی ہے۔ نفس جو ہے مطلب ہر وقت دنیا کی خواہش کرتا ہے اور دنیا کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے انسان کی روح، اس کی غذا جو ہے آخرت ہے اور اللہ کی محبت ہے۔ اس کی غذا آخرت اور محبت الہی یعنی اللہ کی محبت ہے۔ ہر وقت روح کو آخرت اور محبت الہی کی ہی طلب رہتی ہے، یعنی انسان کی جو روح ہے وہ ہر وقت آخرت اور اللہ کی محبت کی طلبگار رہتی ہے۔ دل، نفس اور روح، تین چیزیں بتلائی گئی۔ انسان کے اندر کتنی چیزیں ہیں؟ تین، روح، نفس اور دل۔ ان تینوں کے بیچ میں دل جو ہے نفس اور روح کے بیچ میں ہے۔ جیسے انسان بیل بکری کی طرح نباتات بولے تو زمین سے اگنے والی چیزیں، یعنی اناج، بھاجی، ترکاری وغیرہ کھاتا ہے، اور شیر کی طرح گوشت بھی کھاتا ہے۔ ایسا ہی انسان کے دل کی بھی ایک قسم کی غذا ہے۔ غذا ایک قسم کی غذا نہیں ہے۔ نفس کی طرف جھک گیا تو نفس کی طرح دنیا جو ہے دل کی غذا رہتی ہے، اور روح کی طرف دل جھک گیا تو روح کی طرح آخرت اور محبت الہی جو ہے دل کی غذا رہتی ہے۔ یعنی اس کے جو دنیاوی اعتبار سے غذا ہے، اناج، بھاجی، ترکاری وغیرہ اور گوشت بھی کھا لیتا ہے انسان، تو پتہ چل رہا ہے کہ وہ گائے، بیل، بھینس کی طرح اناج اور ترکاری بھی کھاتا ہے، شیر کی طرح گوشت بھی کھاتا ہے۔ تو یہ تو تعلق ہوا اس کے جسم کا، لیکن روح کے تعلق سے بھی دیکھا جائے تو انسان کا جو دل ہے وہ نفس اور روح کے بیچ میں ہے۔ اگر نفس کی طرف جھکا تو اس کو دل کو جو غذا ہے وہ دنیا سے ملتی ہے، یعنی دنیا کی طلب، دنیا کی خواہشات، پیسوں کی خواہشات۔ اور اگر روح کی طرف جھک گیا تو پھر اس کو آخرت کی غذا ملتی ہے، یعنی اب قرآن کی تلاوت، نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، یہ ساری چیزیں۔ سارا عالم حیران تھا، یعنی پوری دنیا حیران تھی کہ جسم خاکی میں آئے، یعنی مٹی کے جسم میں آئے، مٹی کے لباس میں آئے۔ یہ اللہ نے ہمارے کو جو جسم دیا ہے مٹی کا بنا ہوا ہے، تو ہم اس میں آئے تو محبت الہی میں ترقی کرنے کے لیے آئے، کئی کے لیے محبت الہی میں ترقی کرنے کے لیے، مگر کس ذریعے سے ترقی کرے کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سیڑھی کیا ہو، اس کا ذریعہ کیا ہو کہ ہم اوپر چڑھ جائیں، اللہ کی محبت میں اور آگے جائیں، کس ذریعے سے جائیں؟ تو ہم نے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر یہ مشکل راز کھول دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ روح کی فطرت میں آخرت اور محبت الہی، یعنی روح کی فطرت میں بائی نیچر اس میں جو ہے آخرت اور اللہ کی محبت اس کی غذا ہونے کی وجہ سے، اور نفس کی فطرت میں دنیا غذا ہونے سے عذاب اور ثواب کا دار و مدار نہ روح پر ہے اور نہ نفس پر ہے۔ عذاب اور ثواب کا جو دار و مدار یعنی جو ڈیپینڈ ہے وہ روح پر بھی نہیں ہے، نفس پر بھی نہیں ہے۔ دل کی فطرت میں تو کوئی ایک خاص غذا نہیں ہے، دل کی فطرت میں کوئی غذا خاص نہیں ہے۔ دل اگر نفس کی طرف جھکا
تو دنیا اس کی غذا بن گئی، دل اگر آخرت کی روح کی طرف جھکا تو آخرت اس کی غذا بن گئی۔ تو اب دل کے اختیار میں ہے، چاہے تو روح کی صحبت میں رہے اور روح کی طرح آخرت اور اللہ کی محبت کو غذا بنائے اور جنت کا حقدار بن جائے، یا چاہے تو نفس کی صحبت میں رہے، یعنی نفس کے سنگت رہے، نفس کے ساتھ رہے اور دنیا کو غذا بنا لے۔ یہ دل کے اختیار میں ہے، کیونکہ بتلایا گیا کہ دل جو ہے نفس اور روح کے بیچ میں ہے۔ تو اب اگر یہ نفس ہے، یہ روح ہے، تو اگر دل نفس کی طرف جھکا تو دنیا کو چاہے گا، دل اگر روح کی طرف جھکا تو آخرت کو چاہے گا۔ تو اب پتہ چل رہا ہے کہ دل کے اختیار میں ہے کہ وہ غذا کس کو بنانا چاہ رہا ہے۔ اگر وہ روح کی صحبت میں رہا تو آخرت اس کی غذا بنے گی، اگر وہ نفس کی صحبت میں رہا تو دنیا اس کی غذا بنے گی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انسان، جب تو دنیا میں محبت الہی یعنی اللہ کی محبت میں ترقی کرنے کے لیے آیا ہے تو نفس کی صحبت میں ہرگز نہ رہنا۔ اگر تو اللہ کی محبت میں پروان چڑھنا چاہتا ہے، آگے جانا چاہتا ہے، بلندی پر پہنچنا چاہتا ہے تو نفس کی صحبت میں کبھی مت رہنا۔ دل سے کہا جا رہا ہے تو روح کی صحبت میں رہ کر اللہ کی محبت میں ترقی کر کے دنیا میں آنے کے مقصد کو پورا کرنا۔ اس لیے صاحبو یعنی اے دوستو، دل سے کہو کہ اے دل، یعنی اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اپنے دل کی طرف مخاطب ہو جاؤ، اپنے دل سے کہو اے دل، خدا کے لیے سنبھل جا، یعنی اللہ کے لیے سنبھل جا، اپنی خبر لے، یعنی اپنے بارے میں کچھ پتہ کر۔ تو سمجھا ہوگا کہ میں نفس کی طرح دنیا کو اپنی غذا بناؤں گا تو میرا کچھ نہ ہوگا۔ اگر یہ سمجھ رہا ہے تو غلط سمجھا ہے، یعنی تو یہ سمجھ رہا ہے کہ جیسے نفس کی غذا دنیا ہے اور میں نے بھی دنیا کو اپنی غذا بنا لیا تو میرا کیا بگڑنے والا ہے۔ تو اگر ایسا سمجھ رہا ہے تو بالکل غلط سمجھ رہا ہے۔ تیری فطرت میں دنیا کو غذا بنانا نہیں ہے، تو پھر تیری نجات، پھر کیسے تیری نجات نفس کی صحبت میں رہنے سے ہوگی؟ یعنی اگر تو نفس کی صحبت میں رہے گا تو پھر تیری نجات نہیں ہوگی، تیری مغفرت نہیں ہوگی۔ دیکھ اے دل، اپنے دل کو نصیحت کر رہا ہے، دیکھ اے دل، تو نفس کی صحبت میں برباد ہو رہا ہے، نفس کی سنگت میں رہ کر، نفس کے ساتھ رہ کر برباد ہو رہا ہے۔ اور جیسے گیہوں میں کیڑا وغیرہ ہو تو جیسے اس میں کیڑا رات دن رہتا ہے، اے دل، اگر تو رات دن دنیا ہی میں رہا اور دنیا ہی کو اپنا مقصد بنا لیا تو یاد رکھ تیرا ٹھکانہ دوزخ ہے، یعنی تیرے رہنے کی جگہ پھر جہنم ہے۔ اے دل، جب تو دنیا کو اپنا مقصود یعنی دنیا کو اپنا مقصد بنائے گا تو خدا کو بھول جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں تجھے یاد نہیں رہے گی، آخرت کو پیٹھ پیچھے پھینک دے گا، یعنی آخرت کو نظر انداز کر دے گا، آخرت سے غافل ہو جائے گا۔ جنتیوں کے اوصاف، جو جنتیوں کی صفتیں ہوتی ہے، تیرے سے بالکل چلے جائیں گے، یعنی جنتیوں کے جو عادتیں ہیں تیرے اندر سے نکل جائے گی۔ رذیل اوصاف یعنی بری صفتیں تجھ میں پیدا ہو جائیں گی، تو پھر تو انسان نہیں رہے گا بلکہ جانور بن جائے گا۔ اس کا نمونہ دیکھنا ہو، یعنی اگر اس کی ایک مثال دیکھنا ہو تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قاتل، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جس نے قتل کیا تھا، ابن ملجم اس کا نام تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قتل کرنے والے ابن ملجم کو اور یزید کو اور اس کے ساتھیوں کو دیکھو کہ کہ ان کا دل نفس کی صحبت میں رہ کر ایسا دنیا میں محو ہو گیا تھا، یعنی دنیا میں ڈوب چکا تھا اور ایسا مست ہو گیا تھا کہ نہ تو ان کو خدا یاد تھا، نہ رسول یاد تھا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یعنی آپ کے فرمان یاد تھے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لے جا کر بہت دن نہیں ہوئے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ کر کے کچھ زیادہ عرصہ اور کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ کل کی بات تھی، یعنی بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی وہ کل کا ہی واقعہ تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب جانور کو ذبح کرو تو پانی پلا کر اس کے تر حلق پر چھری چلاؤ، یعنی پہلے جانور کو پانی پلا دو اور اس کے بعد پھر اس کو جو ہے اس کی گردن پر چھری چلاؤ، اس کے حلق پر چھری چلاؤ، اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا کرو، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو نہ کاٹو۔ ہائے افسوس، رحمت للعالمین یعنی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا، یعنی آپ کے اس فرمان کا یزید کو اور یزیدیوں کو کچھ خیال نہ رہا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو جن لوگوں نے قتل کیا، ان لوگوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بتایا کہ جب ایک جانور کو بھی کاٹو تو اس کو پہلے پانی پلاؤ، اس کے بعد اس کو کاٹو۔ اسی طریقے سے ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے پیاسے حلق پر انہوں نے کتنی بے دردی سے چھری چلا دی۔ شہیدان کربلا کو، یعنی کربلا میں شہید ہونے والے کو ایک کے سامنے ایک دوسرے کو ذبح کر دیے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ بھئی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ جانور کو بھی پانی پلا کر ذبح کرو، پیاسا جانور کو بھی نہ مارو، لیکن یہ لوگ کتنی انسانیت سے دور ہو چکے تھے یزیدی لوگ کہ نواسۂ رسول کو پیاسا رکھ کر شہید کر رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی یہی وجہ تھی کہ ان کا دل نفس کی صحبت میں ایسا مر مٹا تھا اور ایسا مست ہو چکا تھا کہ دنیا ہی دنیا ان کے سامنے تھی، پیش نظر تھی، مطلب سامنے تھی، آخرت ان کو بالکل یاد نہ رہی تھی۔ اس کے برخلاف امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور شہیدان کربلا یعنی کربلا میں شہید ہونے والوں کو دیکھ لو کہ ان کا دل روح کی صحبت میں رہ کر، روح کی سنگت میں رہ کر محبت الہی میں کامل ہو گیا تھا، یعنی اللہ کی محبت میں مکمل ہو چکا تھا۔ آخرت ان کے سامنے تھی، جنتیوں کے اوصاف یعنی جنتیوں کی صفات ان میں پیدا ہو گئی تھی۔ تسلیم اور رضا، یعنی کیا مطلب؟ تسلیم کے معنی آتے ہیں مان لینا، اور رضا کے معنی ہوتے ہیں خوش ہو جانا، راضی ہو جانا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کہا گیا وہ مان لینا، جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو کیا گیا اس پر راضی ہو جانا۔ تو تسلیم اور رضا ان کی صفت بن گئی تھی۔ خدا اور رسول کی محبت میں اور دین کی طرفداری میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کیے، اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیے۔ مسلمانوں اب عبرت لو، یعنی اب نصیحت حاصل کرو، نفس کی صحبت میں ہرگز نہ، نفس دل کو جو ہے نفس کی صحبت میں ہرگز مت رکھو، ورنہ تم میں بھی ایسے ہی برے اوصاف یعنی بری صفات پیدا ہو جائیں گی۔ اور اپنے دل کو روح کی صحبت میں رکھا کرو تو محبت الہی میں یعنی اللہ کی محبت میں ترقی کر کے جنتیوں کے اوصاف پیدا کر کے جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔